السلام علیکم دوستو، میرا نام عمر ہے۔ میری ایج 18 سال ہے، مگر میں ابھی تک کنوارا ہی تھا، کیوں نہ کہ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے مجھ پر کافی سارے فرائض آ گئے تھے۔ جب ابو کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا تب میں صرف 20 سال کا تھا۔ گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے کب میں 28 سال کا ہو گیا پتہ ہی نہ لگا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام اقرا ہے اور دوسری کا نام نمرہ ہے۔ اقرا کی عمر 22 سال ہے اور نمرہ کی عمر 17 سال ہے۔ میری بہنیں تب بہت زیادہ چھوٹی تھیں جب ابو کا انتقال ہوا تھا۔ پھر کمپنی والوں نے ابو کی جگہ مجھے نوکری دے کر مجھ پر مہربانی کر دی تھی، کیوں نہ کہ وہ امی کے رشتہ دار تھے۔ یوں زندگی کی گاڑی چلتی رہی اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اقرا اب بھرپور جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ میں اکثر اقرا کو سوتے ہوئے دیکھتا تھا، اسے دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، کیوں نہ کہ اس کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ اس کے چہرے میں سے اس کی نیلی نسیں بھی صاف ظاہر ہوتی تھیں۔ وہ اس قدر سفید تھی اور اس کے گلابی چکمیوں جیسے ہونٹ مجھے اس کی طرف مزید متوجہ کرتے تھے۔ اب میری بہن بڑی ہو گئی تھی تو امی نے بھی مجھے الگ کمرے میں سونے کا بول دیا تھا اور امی ان دونوں کے ساتھ کمرے میں ہی سو جایا کرتی تھی۔ شاید امی نے بھی میری نظر کو بھانپ لیا تھا کہ میں کس قدر پیار بھری نظروں سے اقرا کو دیکھا کرتا تھا۔ اقرا نے انٹر تک تعلیم حاصل کی، پھر امی نے اسے گھر ہی بٹھا لیا، کیوں نہ کہ اس کی زیادہ پڑھائی کے اخراجات اٹھانے کے لیے امی نے منع کر دیا تھا اور امی کا کہنا تھا کہ ابھی مجھے 3 بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، اس لیے پہلے میں اقرا کی شادی کروں گی۔ اس کے بعد عمر کی اور پھر نمرہ کی۔ آس پڑوس میں اور محلے کی عورتوں نے امی سے بہت دفعہ کہا تھا کہ جوان بیٹی ہے، اس کا گھر بسا دو، مگر امی کو تو میری کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ میں تنہا رہتے گزار کے اب تنگ آ گیا تھا۔ آخر کب تک میں تکیے میں منہ دبائے رہتا۔ میری بھی کچھ ضروریات تھیں، کچھ خواہشات تھیں، مگر ان کو سمجھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک رات جب میں آفس سے لیٹ آیا تو مجھے معمولی سی دیر ہو چکی تھی۔ میرے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ امی اور نمرہ سو چکی تھی، جبکہ اقرا کو میری فکر میں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اقرا اسٹڈی ٹیبل پر منہ رکھ کر سونے لگی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کے بکھرے ہوئے بال آہستہ سے اس کے چہرے سے ہٹانے لگا۔ وہ ایک ظالم حسین لگ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے پتلے گلابی ہونٹوں کو کچا چبانا چاہتا، مگر میں فی الحال جلد بازی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آج میری نظریں بری طرح سے اقرا پر ٹک کر رہ گئی تھیں۔ ابھی میں اس کے چہرے کے بہت زیادہ قریب ہو گیا تھا کہ میری سانس کی تشش سے اقرا کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر کہنے لگی، بھائی میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ آج آپ کو اتنا لیٹ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے بیگ اتار کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا اور اس سے کہنے لگا کہ آج آفس میں کام کچھ زیادہ تھا، بلکہ اسٹاف کی کمی ہونے کی وجہ سے کام کا بوجھ مجھ پر زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا بھائی، آپ کو بھوک لگی ہوگی، آپ کے لیے کھانا نکال دوں؟ میں اس سے کہا کہ ہاں، کھانا گرم کر دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ میں چینج کرنے کے لیے واش روم کا رخ کیا اور اقرا بھی کچن میں چلی گئی۔ میں کپڑے تبدیل کر رہا تھا کہ اقرا کے خیالوں میں
छोटू उठकर खड़ा हो गया। मैं इकरा को बहुत अरसे पहले से ही पसंद करने लगा था, जब उसकी जवानी जोबन में आने लगी थी और वो नई नई जवानी में कदम रख रही थी। इसके उभरते वजूद को देखकर मेरे दिल में हलचली मचल जाती थी, मगर मैंने कभी भी इस बात को जाहिर ना किया था। लेकिन अब मेरा सब्र की सारी हद पूरी हो चुकी थी और अब मुझसे बिल्कुल भी रहा न जा रहा था। इसलिए मेरे दिल में इकरा की मोहब्बत ने मज़ीद जड़ पकड़ ली थी। मैं चेंज करके लॉन्च में बैठ गया और टीवी ऑन की। हमारे घर में 3 कमरे, एक लॉन्च बना हुआ था और लॉन्च के साथ ही अटैच किचन था और फिर एक खुला सा सहन था। ये घर अबू ने अपनी ज़िंदगी में ही बनाया था। मैंने आहिस्ता आवाज़ करके टीवी ऑन की। टीवी में एक अजीब सी मूवी चल रही थी जिसमें एक रोमांस सीन आया था। इकरा खाना गर्म करके लाई। आज पहली बार मैंने टीवी पर इकरा के सामने ऐसा कुछ चला दिया था और इकरा के आने के बाद चैनल को तब्दील ना किया। इकरा ने खाना रखा, मगर इसका टीवी पर कोई भी ध्यान ना था।